بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے سفر آخرت۔ ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا۔ لیکن انشاءاللہ عزیز میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی، مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوگا، اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے۔ اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے۔ اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے، اگر اس میں کوئی چیز مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زارو خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے، آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں، اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے۔ تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کچھ سوالات اس کے زندگی کے، یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے، تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت، موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرمایا کہا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور، ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا، تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں، تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں۔ کلا، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے، ہرگز نہیں،
بالکل نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا۔ ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا، سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے۔ گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر، جس نے نیکیاں نہیں کی، وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو۔ جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے، کلمۃ ہوا قائلھا، بس تم عادی تھے، کل اور ایک مہلت اور ایک مہلت اور ایک چھوٹ، اگلی بار سے اچھا کروں گا، اگلی بار سے فلاں کروں گا۔ یہ چھوٹ، یہ ڈیل نہیں ملنے والی، اور دنیا کے اور شخص کے بیچ میں ایک برزخ، ایک آڑ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت تک۔ تو لہٰذا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو موت کی گھڑیاں ہیں میرے بھائیوں، یہ کب آئیں گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہم ایسے اعمال کریں کہ اگر سفر آخرت کے لیے آج گاڑی نکلنے والی ہے، آج ہمیں جانا ہے، آج موت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے میری اور آپ کی زبردست تیاری ہو، یاد رکھیے۔ جس طرح سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلاف ہمارے کس طرح سے جو ہے موت کی تیاری کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتدا کو، اور اس ابتدا کا جو پہلا مرحلہ ہے موت، اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس کی بہت زیادہ سختیاں، یاد رکھیے ہمیں اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب سفر آخرت میرا اور آپ کا شروع ہو جائے، اور اگر ہماری تیاری نہ رہی تو یاد رکھیے مہلت اور چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا تو اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی دین، کسی دھرم، کسی کو اختلاف نہیں، انسان کو، لوگوں کو اللہ کے ہونے نہیں ہونے میں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزاروں کروڑوں ہے، ہر چیز میں اختلاف، کون سے نبی اور کون نبی نہیں ہے اس میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی اس پہ لوگ متحد ہیں، متفق اور اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ ہے موت۔ موت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ موت نہیں آتی ہے، موت سب کو آتی ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا سفر آخرت میں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے، بس اچھا مسافر وہ ہوں گا جو سفر آخرت شروع کرنے سے پہلے اپنا سامان تیار رکھے، اپنا کھانا اور توشہ تیار رکھے، تاکہ گاڑی کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، ہم کھڑے اس مرحلے پر، اچھے اچھے کام کرنا ہے، گاڑی کبھی بھی آ جائیں گی، فرشتے اللہ کی کبھی بھی آ جائیں گے، چلنے کا کہیں گے، سفر آخرت کب شروع ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی ہمیں تیاری کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، یاد رکھیے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب سفر آخرت کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ موت، سفر آخرت کی جو ابتدا ہوتی ہے بڑی سختیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیے، بڑی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مرحلہ بہت آسان مرحلہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہو جائیں گا، بہت سخت مرحلہ ہے، یاد رکھیے۔ اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اور موت کے لمحے کو ڈیفائن کرتے ہیں، سفر آخرت کی ابتدا کتنی ہولناک ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ موت کی سختیاں کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کے تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ آگے فرماتے اور کہتے ہیں یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے، آرے سے کسی کو چیر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر کہتے ہیں کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، کسی زندہ انسان کو کینچی سے کاٹ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ خطرناک ہے، ایک زندہ انسان کو اگر ابال دیا جائے کیسی تکلیف ہوں گی، تو ہڈیوں کے ابالنے سے جو ہے زیادہ تکلیف دے۔ اگر مردہ اٹھ کر جو سختیوں سے وہ گزرتا ہے، سفر آخرت جس تکلیف سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر بیان کر دیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں کا نیند اور چین اور سکون ختم ہو جائیں گا،
तुम सुकून से सो नहीं सकते हो और तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा अगर कोई मुर्दा उठ के बता दे उसके साथ क्या तकलीफ होती है, याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आखिरी घड़ियां थी, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठते, खड़े होना चाहते, वजू करते और गिर कर बेहोश हो जाते, फिर आप चेहरे पर पानी मारते, फिर आप उठते, उठने के बाद फिर वजू करते, फिर नमाज के लिए जाना चाहते, फिर आप बेहोश हो जाते हैं। ये सख्तियां थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तारीफ करते जाते, और यहूद और नसारा को उस वक्त में भी आपने बद्दुआएं दी, इसके अल्फाज मिलते हैं। तो अल्लाह की तारीफ कहते और कहते सुभान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। तो सफ़र आखिरत किसी के लिए भी आसान ना हुआ, याद रखिए। ये बहुत सख्त फेज़ है इंसानी लाइफ का। जिस तरह से इंसान पैदा होता है तो सख्तियों में पैदा होता है, मशक्क़त में पैदा होता है, लेकिन मौत उससे भी खतरनाक घड़ी है। मतलब सफ़र आखिरत अगर शुरू होता है इस हौलनाकी से, तो इसके आगे की कैफियतें क्या होंगी, मैं समझता हूँ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। याद रखिए, ताबईन तबे ताबईन सलफ सालिहीन, याद रखिए, मौत से बहुत डरा करते, चूंकि ये सफ़र आखिरत का पहला मरहला है, बहुत सख्त मरहला है। जब ये मरहला ऐसा है, आगे क्या हो सकता है अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आता है, इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौत का तस्करा किया और सफ़र आखिरत की इब्तिदा की बातें बताई, कैसी मौत, कैसी सख्तियाँ, कैसे सवाल जवाब, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कह उठे और कहा, काश कि मैं कोई झाड़ होता, ये ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता। इसी तरह जो है किताब ज़ुहद के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत का वाक़या आता है। जब आप जो है मौत के करीब थे और इंतकाल होने वाला था तो रो रहे थे। किसी ने कहा, अबू हुरैरा क्या दुनिया से जाने का गम है? तो कहा, मुझे दुनिया से जाने का गम नहीं है, लेकिन मेरा मामला ये है, और अपने ताल्लुक़ से बता रहे हैं, मुझे दुनिया छोड़ने का गम नहीं है, बल्कि गम इस चीज़ का है, रास्ता बहुत लंबा है, सफ़र तवील है, सफ़र तवील है और ज़्यादा राह, रास्ते का तोशा बहुत कम मैंने बांधा है। तो गोया असलाफ में, सहाबा में हम देख रहे हैं वो कितना डरा करते, इसलिए कि सफ़र आखिरत ये एक बहुत कठिन मरहला है, याद रखिए। और इसकी इब्तिदाई देखिए इतनी कठिन है, याद रखिए। और क़ब्र, क्योंकि ज़ाहिर से सफ़र आखिरत की शुरुआत होंगी जब इंसान क़ब्र में डाल दिया जाएगा, तो सफ़र आखिरत जिससे शुरू होता है वह क़ब्र, उसके ताल्लुक़ से सहाबा के सामने जब तस्करे आते हैं तो वो रो उठते थे, याद रखिए। इसलिए कि मौत ताक में लगी है इंसान के, और हम गाफिल हैं, दुनिया में गर्क हो चुके हैं दुनिया के आमाल और दुनिया को खुश करने के लिए, और आखिरत बहुत कम याद आती है। और अगर कोई आखिरत याद भी दिला दे कुछ गुनाह पे, तो लोग कहते नहीं अभी भूल जाओ, ये दुनिया है, इसे अच्छे से जी लो, इंशाअल्लाह मौत से करीब फिर कभी तौबा कर लेंगे। और याद रखिए, मौत एक ऐसी हकीकत है, लोग कहते हैं मौत का क्या भरोसा, कभी भी आ जाए। मैं उल्टा कहता हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा, कभी भी छोड़कर चली जाए। मौत का भरोसा है 100 साल जियो, 200 साल जियो, 1000 साल जियो, लाख साल जियो, आना है। भरोसा मौत का है, जिंदगी का नहीं, कब साथ छोड़ दे और चले जाए। तो ये मरहला जो मिला है बहुत बेहतरीन और ज़रीन मरहला है। सफ़र आखिर शुरू होने से पहले सफ़र आखिरत का सामान, सफ़र चालू करने से पहले सफ़र के लिए जो तैयारियां इंसान करता है, वैसे सफ़र आखिरत के लिए हमें इस दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल करके तैयारी करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इंसान की मौत आ गई, उस सख्तियों वाले मरहले से वो गुजर गया, अब क्या होता है, ये कुछ बातें आपके सामने बयान करूंगा। ठीक ठीक ये बताना कि सफ़र आखिरत की इब्तिदा में इंसान के मरने के बाद क्या होता है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई मुर्दा उठकर नहीं बताता है क्या हुआ। लेकिन अल्लाह की किताब में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुछ जो बातें मिलती है, इन बातों को मैं तरतीबवार आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि रिवायतें मुख्तलिफ है, अहादीस मुख्तलिफ है, कुछ रिवायतें बुखारी की, कोई मुस्लिम की, कोई अबू दाऊद की, कोई तिरमिज़ी की है। लेकिन अगर मैं अलग अलग हदीसें रखूंगा तो शायद उन्वान मुकम्मिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इन सब रिवायतों को एक तसलसल दे दिया, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की है कि ऐसा 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 हो सकता है, ताकि एक वाक़े की शक्ल में, एक ऑर्डर की शक्ल में कुछ बातें आपके सामने आए। वरना ये तमाम बातें अहादीस से साबित है और कुछ कुरानी आयतें भी इंशाअल्लाह उसके अंदर आएंगी। तो आइए, सफ़र आखिरत की इब्तिदा मौत से हुई, एंट्री हो गई मौत के साथ, इंसान मर गया, मरने के बाद अब क्या होता है वहाँ से देखते हैं। ये सफ़र आखिरत की इब्तिदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है और अगर वो नेकोकार हो तो होता ये है कि खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लाया जाता है, और उसके पास आते हैं
کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ آتی ہے روح فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں۔ اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اللہ کا اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے۔ اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا اب سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ
تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے، اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ، ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ ہے، چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے، اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کے کھینچ کر نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی، اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے، یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائیں گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ۔ تو فرشتے ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی، فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہ گار ہوں گا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا آپ، شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربک، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس،
فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائے گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا. اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے. جب اسے لٹایا جائے گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا. وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو. سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو. اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے. ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے. یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے. یہ نقطہ سب سے اہم ہے. آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. یاد رکھیے، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے. آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے. تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے. اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا. اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال. اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دوست ہے ایک انسان کے. ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے. سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے. اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے. پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا. پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں. دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے. یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے. لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے. تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں. آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، 3 دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے. بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں. اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے. اور یہ سب سے پکا دوست ہے. اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا. ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا. اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے. اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتہ دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا؟ توڑو رشتہ داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ. تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے. اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا. اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے. اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ. دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی قبر تک. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا.
بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ دار جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالا طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا۔ میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا۔ کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا، دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا۔ اس کے بعد اعمال کا سوچا جائیں گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئیں گا، خبر میں بھی آئیں گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، آسان۔ ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو، یاد رکھیے۔ ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف، کیوں نہیں کہہ سکوں، نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو۔ ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ، یاد رکھیے۔ یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو، اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، یاد رکھیے۔ اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لیے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہوا، وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو۔ من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے، کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، ماحول بنا دیا گیا، یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ماحول بنا دیا گیا آج۔ یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل، معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد، ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد، ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد، ارے یہ حدیث میں تو فلاں، رد، مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو، سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے
اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے، پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا۔ یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری، اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے۔ بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کے سفر کو جاتے ہیں، ایک مقام پہ اونٹ رکتے ہیں، دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے، سب اترے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے، بیٹھ کر اٹھے۔ لوگوں نے کیا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آ گئے۔ تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں۔ کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت، کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو، یہ محبت ہے۔ یہ تھا ان کا عمل، سنتوں سے یہ محبت تھی۔ یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائیں گا، ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ یہ حال ہم نے بنا دیا ہے، تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا۔ یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں، چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم۔ یہ تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا۔ یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں۔ اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا، اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے۔ شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے۔ پھر ہم بول رہے ہاں نہیں، ہم تو آسانی سے جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا۔ نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی۔ جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا، یاد رکھیے، کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا۔ کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے۔ تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخر جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوں گی، خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا، سوال دہراتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں، گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ، سلاخ، تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول الثابت، ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے۔ تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے، کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا
کہ برکت توحید کی کیا ہے؟ یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوں گا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دیں گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دیں گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوں گی نا۔ وہی بات ہو رہی، فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ تب ایسے سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی۔ دیکھیے، ایمان لانا ایک اور تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز پر، یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں۔ کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش، کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں۔ ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی، کیا کتاب ہے۔ اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی، ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی۔ یہ حالت ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے۔ ذالک الکتاب لا، قرآن پڑھنا ہے اس کو۔ دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا، مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے۔ تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا۔ کوشچنز 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی کہ کیا ہے۔ اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے، کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا لا دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا۔ اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوں گا، ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں، ہتھوڑے، ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا، اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کنپٹیوں پہ ماریں گا تو روایت کے اندازہ وہ ایسا چیخیں گا، وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب۔ ایک روایت میں گز کے ہے، گز، وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا، اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا۔ اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ، دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں۔ اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے، اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز۔ دونوں روایتوں کو ملاتی ماں تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے؟ وہ جو لوہے کی سلاخ ہے،
صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے؟ تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات، ذرات سمجھتے ہیں نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا، اور سارے جن، ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا، سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہوگا اس ایک گز کا۔ تو کن پٹی پہ ہتھوڑے، سر پہ گز مارا جائیں گا۔ اب اس واقعے سے جو بات پتہ چلی سفر آخرت کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ کیا بات پتہ چلی معلوم آپ کو؟ بات یہ پتہ چلی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب ہم کو دلوا سکتی ہے۔ قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں قبر کا جو ایگزام اور امتحان ہے اس کے جوابات موجود ہیں۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ نکلا کہ تو فورتھ جو کوشچن تھا ان کا، اس میں نیک انسان کا جواب اور بد انسان کا جواب ہم سن چکے ہیں۔ دوسرا، جو قرآن پر ایمان جو ہے لائے اور پڑھا وہی قبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ پتا چلا، قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں آنسرس ہے۔ دوسرا پتا، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اسی کے لیے سفر آخرت ایزی اور آسان ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ پتا چلا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم جو عائد ہوگا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا جو فرد جرم، انڈیویجول کرائم ان پر ثابت ہوگا قبر میں، وہ قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ باقی کچھ نہیں ہو رہا، دیکھیے ابھی شرک نہیں ہو رہا، کچھ نہیں، قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ پہلا فرد جرم قبر میں جو کافر اور منافق پہ عائد ہوگا، فرسٹ کرائم جس کے لیے وہ پنیشیبل ہوگا، اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ قرآن کا نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا۔ پتا چلا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ وہ یہ، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عقل۔ اسی لیے جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہتھوڑا اسی پہ پڑ رہا ہے، کن پٹی پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن مطلب اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس عقل کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مسلمان تو لگا دے۔ اے انسان، اے کافر، اے منافق، تجھے جو اللہ نے عقل دی تھی، تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، دین حق کو نہیں سمجھا، تو فرد جرم ثابت ہو رہا ہے، مارا اسی کنپٹیوں اور جو ہے سر پہ مارا جا رہا ہے۔ پتا چلا عقل اللہ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے دیے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے دیے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آتا ہے، میرا اور آپ کا حال یہ کہ ہم لوگ اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ ایک مجمع ہے، اس مجمع میں اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں رائٹ آنسر پانے کے لیے تکلیف اور مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ کتنے انبیاء کے نام ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورے ہیں قرآن میں، تو ویریس فیگرز آپ کے سامنے آئیں گے، 256، 255، 112، 113، 100، جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورے ہے۔ بس سمجھے آپ بات کو؟ آنسر نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کتنے جو ہے سورے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اللہ کی کتاب آخرت کا سلیبس اور گائیڈ بک ہے تو اس کے چیپٹرز کتنے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مجمع میں اور جو مجھے سنیں گے وہ سن رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں، گریجویشن، ملٹیپل گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ملٹیپل ٹائم پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ، ٹرپل ڈاکٹریٹ، ریسرچ، جونیئر سائنٹسٹ، سینئر سائنٹسٹ، یہ القاب وہ القاب، یہ علامہ وہ سر، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کی کتاب کے 114 چیپٹر پہ ریسرچ تو دور کی بات ہے، اس کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھا آج تک۔ یہ سلیبس پہ تو ریسرچ ہی ریسرچ ہے، لیکن پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ انبیاء کے نام پوچھ لیا نہیں پتا ہوں گے، لیکن ہاں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈین ٹیم میں کتنے لوگ ہیں، ہاں ماشاءاللہ یہ ٹیم میں اتنے لوگ ہیں،
वो टीम में कितने लोग हैं, फलां जो गेम खेलती है इतने इतने लोग हैं। अच्छा, ये टीम ने 2000 में जो वर्ल्ड कप खेला था कितने थे, उसमें ये इतने थे, ये खेलने वाले थे और इतने लोग बैठे हुए थे, सिटिंग प्लेयर्स थे। उसके बाद 2004 में ये हुआ, 8 में ये हुआ, 12 में ये हुआ, 16 में अभी होने वाला, ये तय हो रहा, उनको सब पता है। सिलेबस का मामला ले, 8th की केमिस्ट्री की बुक के अंदर इतने सब्जेक्ट थे, ये था पेपर 1 पेपर 2, फर्स्ट के अंदर 12 चैप्टर्स थे, सेकंड में 12 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9th में ऐसा हुआ 14 चैप्टर्स थे, 14 इसमें चैप्टर नंबर 1 2 3 4 पूरे 28 याद है। 10th का ये हाल था, 11th में ये पढ़ा, 12th में ये पढ़ा, ग्रेजुएशन ये पढ़ रहा हूं, सब पता है। लेकिन कुरान के कितने चैप्टर्स हैं? नहीं मुझे तो मालूम है। अगर मालूम है तो अगर मैं कहूं नाम बताइए 114 की क्या है, 10 गिना दीजिए, 20 गिना दीजिए, नहीं वो नहीं हो सकता, लेकिन 114 इतना मालूम है। हालत ये है कुरान के साथ। बाकी दीगर किताबों को तो ऐसे भी लोग हैं सफ़ा पढ़ रहे और एग्जाम के दिन नजर आ रहे तो वो पेपर्स गिर रहे हैं उसमें से, इसलिए कि वो पढ़ पढ़ के फाड़ दिया उसने किताब को, पी गया, बोलते ना काम से पी गए हैं। लेकिन अल्लाह की किताब का मामला क्या है? क्या है मामला? कितनी दूरी है कि कुरान घर में अगर एक आ जाए तो सदियों चलता है। मैं ये कहता हूँ कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन कागज और कवर तो दुनिया का है ना, इस्तेमाल होगा तो फटेगा, इस्तेमाल होगा तो खराब होगा, इस्तेमाल होगा तो उसके बरख अलग होंगे, लेकिन आपके पास तो सदियों पुराना कुरान है। इसका मतलब सिलेबस बुक पढ़ी नहीं जा रही है, जिसके नतीजे में वो टेक्स्ट बुक जैसी की वैसी अच्छी की अच्छी धरी रखी हुई है। और कितनी अफसोस की बात है ना, एक आदमी सफर आखिरत के लिए निकला है, सफर आखिरत के लिए अल्लाह ने कहा दुनिया में जा रहे हो, सफर आखिरत की गाइड बुक, ट्रैवल कैटलॉग होता है ना, जो लोग सफर करते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाना है, वो जबान आपको नहीं आती, ट्रैवल कैटलॉग आप लेकर चले सफर में, खोला कैटलॉग, अच्छा माशाल्लाह यहाँ जाना, ये करना है, करेंसी रेट ये है, ये होटल्स ऑफिशियल गवर्नमेंट के, ये फलां, माशाल्लाह मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि मैं पूरा गाइड बुक को फॉलो कर रहा था, है ना। अब उस ट्रैवलर के, उस मुसाफिर का क्या कहना, जिस मुसाफिर ने गाइड बुक तो लिया और गाइड बुक को लेकर या तो पीठ के पीछे डाल दिया तो सर के ऊपर रख लिया, दोनों में से कोई एक काम किया, और वो लोगों से रास्ता पूछ रहा, भाई साहब मेरे को इधर जाना कैसे जाऊं, भाई साहब मेरे को उधर जाना कैसे जाऊं, तो कोई अक्लमंद इंसान कहे अहमक तेरे सर पे ट्रैवल कैटलॉग गाइड बुक रखी है और तू लोगों से पूछता है, लोग तुझे घुमा देंगे दुनिया में। समझ रहे आप? आज हमारा हाल यही है, हमने कुरान जो गाइड बुक है उसको सिर्फ क्या किया मालूम आपको, या तो पीठ पीछे डाला या तो कहा बहुत ऊंची किताब है लिहाजा ऊपर रख दो सर के, बस दोनों में से कोई एक मुकाम है, घर में सबसे ऊपर या फिर पीठ के पीछे हकामात के एतबार से हमने ख़त्म कर दिया मामला। तो इसकी अहमियत को जगाना है हमको, इसलिए कि ये वो किताब है जो किताब सफ़र आखिरत में हमारे लिए आसानियाँ कर सकती है, ये वो किताब है जो सफ़र आखिरत की इब्तिदा के सवालात के जवाब दिलवा रही है, और ये सफ़र आखिरत का फर्स्ट स्टेज था, पहला मरहला था जिसके ताल्लुक़ से मैंने तज़किरा किया। ये सफ़र इसके बाद बहुत लंबा चलेगा, नेकोकार आराम से सो रहे हैं, रोज़े क़यामत उठेंगे, और बदकार गुनाहगार कंटिन्यूसली पनिशमेंट में, अजाब में हैं, तकलीफ़ में पल पल, और उतने दिनों तक वो लोग तकलीफ़ में, अज़ियत में और अजाब में होंगे। रोज़े क़यामत उठाए जाएंगे, डरेंगे, घसीट घसीट कर, धक्का दे दे कर, पकड़ पकड़ कर, खींच खींच कर लाए जाएंगे, मकाम महशर में खड़े होंगे लोग, घसीट घसीट कर, ग्रोह दर ग्रोह अमाल के एतबार से, या तो खींच कर, या तो घसीट कर, या तो चल कर खुद से आएंगे नेक लोग, याद रखिए जमा होंगे। और उस दिन सूरज इतना करीब होगा, 1 मील के फासले पर 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला से सूरज का होगा, इंसान पसीने में शराबर होंगे, और इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे और फर्दन फर्दन जाकर जवाबात देंगे, मीज़ान लगेगा, पुल सिरात से गुजरना है, फिर वो आखिरी फैसला जन्नत और जहन्नम का होगा। तो आज इस वक्त में मैंने आपके सामने वो पहला सफ़र, उस सफ़र का पहला मरहला और पहला हिस्सा रखा। मेरे भाइयों, बहुत लंबा सफ़र करना है, बहुत लंबा सफ़र करना है, तैयारी भी उतनी मजबूत करना है उस सफ़र की हमको, ताकि कभी भी इस सफ़र के लिए फ़रिश्ते आ सकते हैं कि चलना है, और इस सफ़र आखिरत को आसान करने की तरकीब अल्लाह की किताब को पढ़ कर समझिए और ख़ूब नेकियां करिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र आखिरत अच्छा गुजरेगा। वरना पहले ख़ब्र से जो शुरू होगा मामला बुराई का और मार का, तो फिर आखिरत में क्या होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं अपनी बात को ही ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम के लिए मौत जो है आसान करे, हम तमाम का जो है हुस्न ख़ातिमा करे, हम तमाम के लिए मौत के बाद के तमाम मरहलों में आसानियाँ करे, मुनकर नकीर के सवालात में आसानियाँ करे, और दीगर जितने मराहल आखिरत के अल्लाह ताला उसमें हमें हमारे लिए आसानी करे, और बिल आखिर अल्लाह ताला हम पर अपना रहम और फज़ल करे, ताकि हम जो इंशाअल्लाह अज़ीज़
جنت کے مستحق بنے اور جہنم سے نجات پائے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔